أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس آدمی کی بخشش نہیں فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک سے کم تر گناہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو معاف فرما دیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، یا بہت بڑا گناہ اللہ تعالیٰ پر باندھا اور جھوٹ بولا۔ اب دیکھو یہاں پچھلی آیات کے اندر ہم اہل کتاب کی بات پڑھ چکے ہیں کہ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں تم ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ میں تمہاری شکلیں بگاڑ کے رکھ دوں۔ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی تھی اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت کعب احبار جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے وہ اسلام لائے بھی اسی وجہ سے کہ ایک دن گلی سے گزر رہے تھے، کوئی آدمی قرآن کی آیات پڑھ رہا تھا کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں اور ہم ان کو پشت کی جانب پھیر دیں۔ کہتے اتنے ڈرے آیت سن کے فوراً اپنے چہرے کے اوپر یوں ہاتھ مارنے لگے کہ کہیں میرا چہرہ تو نہیں بگڑ گیا۔ قرآن سن کے اتنا ڈر گئے اور اسلام لے آئے، بہت اچھا اسلام لائے کعب احبار، اور بہت ساری روایتیں ان سے منقول ہیں جس میں وہ تورات کی اور بہت ساری باتیں بتلاتی ہیں کہ سابقہ کتابوں میں یہ بات موجود تھی، یہ بات موجود تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ شرک کی آیات لائیں کہ شاید ان کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ چلو ہم عیسائیت پر ہیں یا یہودیت پر ہیں، یہ گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے یا ہم بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو ٹوک الفاظ میں بتایا کہ شرک کو اتنا معمولی گناہ نہ سمجھو، میں مشرک کی کبھی بخشش نہیں کروں گا، اس لیے کہ مشرک کے ماں سوا جو بھی ہوگا، جتنا اس سے نیچے والے جو بھی گناہ ہوں گے میں ان کو معاف کر دوں گا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے شرک کی بے حد مذمت بیان کی۔ اور یہاں میرے دوستو ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، مشرک سے جو نیچے جو بھی گناہ جس نے بھی کیے ان کو تو اللہ تعالیٰ بلا توبہ بھی اگر چاہے تو معاف کر دیں۔ توبہ کے ساتھ تو 100 سال کا مشرک بھی توبہ کرے اللہ اس کو معاف کر دیں۔ یہ ہے جب تک زندگی کے اندر اگر توبہ نہ کرے، توبہ کے بغیر مر جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی بخشش نہیں کروں۔ اب یہاں بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ آپ حضرات سمجھتے ہیں ایک ہوتا ہے مشرک، ایک ہوتا ہے کافر۔ کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہی نہیں، جیسے دہریے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم مانتے ہی نہیں، یہ کافر ہے۔ مشرک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہے لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی اور کو بھی مانتا ہے۔ میں آگے شرک کی مختلف قسمیں بیان کروں گا، موٹا سا فرق مشرک میں اور کافر میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اب ان آیات کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ نہ مشرک کی بخشش ہوگی نہ کافر کی بخشش ہوگی، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف مشرک کی بات کی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی اور بے شمار آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بتایا کہ کافروں کی بخشش نہیں ہوگی، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اور مشرکوں کی اکٹھی بات بھی کی ہے۔ تو اس لیے مجموعہ قرآن کی آیات کو دیکھ کے یہی عقیدہ بنتا ہے کہ کافروں کی اور مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ جیسے ہم جو ہے پڑھتے ہیں
کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، کہ کافر اور مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بھی اور مشرکوں کا بھی اکٹھا تذکرہ کیا، اور ایک جگہ پر فرمایا والذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، کہ وہ جو کافر ہیں ان کو دوزخ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، کہ جب بھی وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اللہ پھر اس میں داخل کر دیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح ایک جگہ فرمایا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لکم ولا لیہدیکم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ تعالیٰ ان کی کبھی بخشش نہیں کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ تو اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ ہم مسلمان، کہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم ہی جہنم رکھی ہے دہکتی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے، کافروں کی اور مشرکوں کی۔ اس لیے یہ قرآن کا پکا ضابطہ اور پکا اصول ہم ذہن میں بٹھا لے، اور میں نے بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آنے کے بعد اب کسی دین کی کوئی بات نہیں چلے گی، اب صرف اور صرف حضور کی شریعت چلے گی۔ بلکہ آپ نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرے اس امت کے اندر زندہ ہو جائے تو ان کو بھی میری شریعت کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اس لیے اب صرف اور صرف نجات دہندہ مذہب وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اسی کے اندر نجات ہے، اس سے ہٹ کر کوئی نجات نہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے شرک کا تذکرہ کیا، اس شرک سے مراد مطلقاً کفر بھی ہو سکتا ہے، کہ شرک سے مراد کفر، جیسے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے شرک سے مراد کفر لیا ہے، مطلقاً کفر۔ اور اسی طرح جو ہے شیخ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہاں شرک سے مراد کفر ہے۔ علامہ خیالی ہیں جنہوں نے عقائد کی شرح لکھی ہے، وہ بھی فرماتے ہیں یہاں کفر مراد۔ تو کیا مطلب کفر کیوں مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مشرکین کی اس لیے بیان کی کہ حضور کے دور میں جو کافر تھے مکہ المکرمہ کے وہ مشرک تھے، اس لیے کوئی مطلقاً کفر، مشرک بھی کافر ہی ہوتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرک کا تذکرہ کہہ دیا جس سے کافر بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اچھا یہاں اب یہ بات آتی ہے کہ مشرک کی بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مطلب قرآن کی ان آیات میں بہت واضح الفاظ میں بات کر دی کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ مشرک کی بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ یہ ناقابل مغفرت کیوں ہے؟ کیوں اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ شرک اور کفر اسلام کی ضد ہے، نقیض ہے۔ جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں نجات صرف اور صرف اسلام کے اندر۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کفر اور شرک کی بخشش ہو جائے گی تو اس کا مطلب اسلام پہ چلنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی مذہب قبول کر لو تو ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ وہ کفر اور شرک کے دروازے بند کرنے کے لیے آئے، اور انبیاء کرام نے مشرکین سے جہاد کیے اور بڑی بڑی فتوحات ہوئیں، تو کیا انبیاء کرام کا جہاد، وہ جد و جہد وہ عبث جائے گی؟ انبیاء کرام کی جد و جہد جو ہے بتلاتی ہے کہ نہیں، یہ اسلام ضروری ہے اور کفر اور شرک کے اوپر کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ وجہ ہے، اس لیے فرمایا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کی بے شمار آیات ہیں اور احادیث ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ کفر اور شرک والے بندے کو اللہ تعالیٰ دائمی عذاب دیں گے۔ تو دائمی عذاب جیسے ہم خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، اگر ہم یہ کہیں ان کی بخشش ہو جائے گی تو اس کا مطلب وہ آیات غلط ہو جائیں گی، تو اس میں تو دائمی عذاب پھر کیسے ہوگا جب ان کی بخشش ہو سکتی؟ تو اس لیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اور ایک یہاں اور اشکال بھی کسی کے ذہن میں بہت سارے کفار کرتے ہیں کہ لو جی تم ایک طرف مسلمان کہتے ہو، قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، اور جو ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عرش پہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کافروں پہ کیوں رحمت نہیں کرتے؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھو کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کافروں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے کسی نہ کسی شکل میں اپنی رحمت کر رکھی، لیکن آخرت میں
آخرت میں کافروں کو اللہ کی رحمت کی بو بھی نہیں آئے گی۔ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ کہ اللہ کی رحمت سے اس دن کوئی محروم نہیں ہوگا سوائے کافروں، وہ اللہ کی رحمت سے محروم۔ دنیا میں جو اللہ کی رحمت ہے یہ بھی بظاہر رحمت، دیکھو مال بہت ہے، پیسے بہت ہیں، گاڑیاں بہت ہیں، بزنس بہت ہے، کھانا اچھا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے، مہلت دی ہوئی ہے۔ اور جیسے فرمایا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو استدراج کریں گے، مہلت دیں گے کہ دیکھو اس کو اور ٹائم دے دو، اس کو اور ٹائم دے دو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں ان کو پکڑتا ہوں تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے دیکھو یہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی کبھی بخشش نہیں کریں گے اور باقی ہر ایک کی بخشش کر دیں گے۔ شرک دیکھو، شرک فی الذات ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شرک کرنا۔ جیسے ایران والے تھے وہ یہ کہتے تھے مجوسی کہ دو خدا ہیں، ایک نیکی کا خدا ہے، ایک شر کا خدا ہے، ایک خدا رستے دکھاتے ہیں اور ایک خدا اچھائیاں دکھلاتے ہیں۔ تو یہ شرک فی الذات، جیسے آج کل ہندو کرتے ہیں کہ کئی خدا ہیں، ان کے خدا تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اس طرح کے خداؤں کو شریک یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شرک کرنا کہ یہ بھی مسئلے حل کرتا ہے، وہ بھی مسئلے حل کرتا ہے، اس سے بھی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو یہ شرک تھا لیکن یہ شرک کم ہے تعداد کے اندر۔ اس کے مقابلے میں شرک فی الصفات یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت تعداد میں ہے۔ دیکھو نا، ہم نے پڑھ لیا قرآن میں جگہ جگہ ہے واللہ بکل شیء علیم کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اب بندہ کہے کہ میرے پیر صاحب بھی جانتے ہیں، میرے ولی بھی میری ہر بات کو جانتے ہیں، میں کہیں چلتا ہوں، ایک آدمی کا میں مقالہ پڑھ رہا تھا، کہنے لگا کہ میں ایک دفعہ ایک بزرگ کے عرس پہ جا رہا تھا، تو رستے میں جاتے ہوئے کشتی پہ جب سوار ہوا تو کشتی ڈوبنے لگی اور میں بھی اندر ڈوبنے لگا۔ ایک پیچھے سے لکڑی آئی تو میں اس لکڑی پہ بیٹھا اور پار لگا، پار لگنے کے بعد جب میں وہاں پہنچا اور وہاں جا کے سویا تو رات کو میری آنکھ لگی اور پیر صاحب میرے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا مبارک ہو، آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہوئی کہ آپ عرس پہ تشریف لائے۔ اگلی بات کیا کہتے آپ عرس پہ آئے لیکن آپ نے مجھے تکلیف بڑی دی ہے۔ اچھا جی، کیسے تکلیف دی ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو کشتی کے اندر جب تو بیٹھا تجھے تکلیف آئی نا تو تیرے پیچھے لکڑی بن کے میں آیا تھا، وہ جس لکڑی پہ تو سوار تھا نا وہ میں تھا۔ تو میرے دوستو یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ شرک کے کوئی ہاتھ کان ہوتے ہیں، کوئی اس کی الگ شکل ہوتی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ معاف کرے، میں یہ بڑی سخت بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین کو دیکھا جائے اور آج کے شرک کو دیکھا جائے تو وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ اتنے بڑے مشرک تو ہم بھی نہیں تھے جتنا تم کرتے ہو۔ کہ کشتی پھنسی ہوئی ہے پانی کے اندر، حضرت اکرمہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور لوگ کہنے لگے کہ ہم آپس میں کیا کہہ رہے ہیں، اعلو حبلو، اعلو حبل کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے۔ تو میں نے ان سے کہا یہاں حبل نہیں چلے گا، یہاں اللہ کی ذات کو پکارو۔ کشتیاں پار اللہ کی ذات لگاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کشتی معین الدین چشتی پار لگاتے ہیں۔ بتاؤ ہمارا اور ان کا کتنا فرق۔ بگرداب افتاد بلا کشتی، بگرداب بلا افتاد کشتی، امداد کن یا معین الدین چشتی کہ ہماری پھنسی ہوئی کشتی کو نکال دے۔ ہم کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے کام پورے کر دے۔ اب حضرت اپنی قبر میں دیکھو، ہم جو ہے شیخ کے ماننے والے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ان بزرگوں کے پیروکار نہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی ایک بات بھی بتاؤ کہ حضرت شیخ نے یہ بات کہیں لکھی ہو کہ مجھے اس طرح پکارنا بات کے اندر، مجھ سے اس طرح مدد مانگنا اور مجھے یوں فریادیں کرنا، بلکہ حضرت کی کتابیں پڑھو تو خالص توحید کی باتیں لکھی ہوئی۔ لیکن یہ تو ہم نے آپس میں چلتے چلاتے سنتے سناتے جہاں دل کیا اور وہیں جو ہے اب بیٹے مانگ رہے ہیں، اولادیں مانگ رہے ہیں کہ جی جناب اولاد دے دو، میرے مسئلے حل کر دو۔ حالانکہ قرآن میں اللہ بار بار کہتے ہیں اولادیں میں دیتا ہوں، جس کو چاہوں میں اولاد دے دوں، جس کو چاہوں بیٹے دے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دے دوں، جس کو چاہوں آنکھ کر دوں۔ اور ہمارا دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
کسی کا طے ہوتا ہے کہ اس کو 10 سال بعد اولاد ملنی، اب اس نے 9 سال صبر کیا، 10ویں سال اس کو کسی نے کہا فلانے بزرگ کے پاس جاؤ اولاد دیتے ہیں، اب وہاں چلے گئے، اب اسی سال اولاد ہو گئی، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جی بزرگوں کا کمال ہے، اولاد دے دی۔ دیکھو بزرگوں سے دعاؤں کی درخواست کرنا کوئی گناہ نہیں، کہو جی بزرگوں دعا کر دو اللہ ہمیں اولاد دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شمار دفعہ صحابہ آئے کہ دعا کر دو اللہ ہمیں اولاد، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ ہمیں اولاد دے دو، یا یہ کہنا، اور یہ بات بھی شرک میں داخل کر دوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ بزرگ اولاد دیتے، لیکن وہ یہ کہہ دیتے ہیں۔ ایک پاگل میرے ساتھ بھی تھا، ہم جو ہے کہیں یہ سیلاب کی امداد کے لیے گئے ہوئے تھے ایک جگہ پر، تو وہ لڑکا آگے سے کہنے لگا مفتی صاحب دعا کرو کہ مجھے اللہ بیٹا دے دے۔ میں نے کہا دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو اولاد دے دے اور بیٹا دے دے اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں میرے پیر صاحب ہیں، آپ کبھی، وہ میرے سے سائڈ پہ، سامنے تو نہیں کہنا تھا اس نے، سائڈ پہ لگا کے اس کو کہتا ہے ہمارے پیر صاحب ہیں، کبھی تشریف لاؤ، 100% بیٹا ہوتا ہے، 100% بیٹا۔ تو اس میں کیا فرق ہو گیا؟ 100% بیٹا خود کئیوں کے بیٹے نہیں ہوتے، تمہیں بیٹے دے دیں گے۔ میں اس لیے کہتا ہوں یہ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن سے جا کے ہم اپنی قسمتیں دکھا رہے ہوتے ہیں نا، ہاتھ چیک کرو، ان کی خود قسمت گری ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ان کی قسمت اچھی ہوتی وہ سڑک پہ بیٹھا ہوتا، وہ بھی کسی تخت پہ جا کے بیٹھ جاتا، اور وہ خود بیٹھا ہوا ہے فٹ پاتھ پہ اور یہاں لوگوں کی تقدیریں حل کر رہے۔ کیسا درویش آدمی ہے۔ اس لیے جو ہے اصل بات کیا ہے کہ اس حوالے سے میرے دوستو ہم بہت کمزور ہیں، چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے ہم پھسل جاتے ہیں۔ ایک یہاں صاحب آ گئے تسبیح لے کے، مجھے کہتے ہیں آپ کو کچھ ہو گیا، میں نے کہا مجھے کیا ہو گیا، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا فضل۔ دیکھو میرے دوستو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو موحد بناؤ، یقین بنا لو۔ قرآن بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پہ آ جائے اور اللہ کی ذات نہ چاہے تو کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، تیرا بال بھیکا نہیں کر سکتا، تجھے تنکے کے برابر نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ کی ذات نے طے کر لیا ہے تجھے نقصان پہنچانا، دنیا کی کوئی طاقت تیری حفاظت نہیں کر سکتی۔ جب یہ عقیدہ ہے تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، داڑھی ان کے چہرے پہ نہیں ہوتی، شراب بنگ چرس پی کے وہ ہمارے مسئلے حل کریں گے؟ جن کے اوپر جو ہے، جن کو بیچاروں کو شریعت کی الف با تا پتہ نہیں، وہ تسبیح لے کے آگے جی آپ کو کچھ ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ کہتا نہیں آپ چھپا رہے۔ میں نے کہا تو میرا کیا لگتا ہے میں تجھ سے چھپاؤں؟ وہ تسبیح یوں پکڑی، اچھا آپ تسبیح ہاتھ میں لوگے نا تو تسبیح کے اندر لچک ہوتی ہے دھاگے میں، ویسے ہی ہلتی رہتی ہے۔ کہتا دیکھو تسبیح ہل رہی ہے۔ پھر میں نے کہا ہلنے تو کیا ہوا؟ کہتا یہ تسبیح بتا رہی ہے کہ آپ پہ بہت سخت قسم کا جادو ہوا ہے۔ میں نے کہا بھئی یہ تسبیح مجھے دو ذرا۔ اس نے تسبیح مجھے پکڑائی، میں نے کہا دیکھو تسبیح کی طرف۔ اس نے دیکھا وہ ہلنے لگی نا، میں نے کہا یہ تسبیح بتا رہی ہے تیرے پہ بھی بہت سخت قسم کا جادو ہے۔ تسبیح ہلے تو جادو ہو جاتا ہے، کمال ہو گیا۔ جن بھی ہنستے ہوں گے کہ ہم اتنے بدنام کیوں ہو گئے۔ وہ جیسے چوروں نے چوری کی نا بینک کے اندر، تو اگلے دن اخبار والوں نے 5-6 گنا بڑھا کے ڈال دی۔ وہ چوروں نے بھی اعلان کیا بھئی معاف کر دو، اتنی چوری نہیں کی تھی جتنی تم نے ڈال دی۔ وہ جن بھی ہنستے ہیں کہ یار ہم نے تو بدنام کر دیا ہمیں۔ وہ جیسے اب کہیں بھی چوری ہو جائے نا، وہ ایک نشئی مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ہماری تو قسمت ہی ماڑی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے کہیں بھی چوری ہو جائے کہتے نشئی لے گیا۔ اب بھلا کوئی بھی لے جائے، بدنام زمانہ ہو گئے نا، تو اس لیے نسبت کدھر جائے گی؟ اس بنگی چرسی کی طرف۔ تو جن بھی ہنستے ہوں گے کہ یار کیا امت محمدیہ ہے، ہر بات کوئی ہماری طرف، خود کام نہیں کریں گے، محنت نہیں ہے، پیسہ پاس نہیں ہے، کہ کسی نے بندش کر دی ہے۔ بھائی میں کہتا ہوں یہ ساری دنیا کے عاملوں کو اکٹھا کرو، امریکہ کی ساری معیشت کو بند کر دو، یہ پاکستان پہ اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے ظالموں، اس کو ختم کروا دو، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ معیشت ڈوبتی نہیں۔ اور یہاں مسلمانوں کے ایک انگلینڈ کے ساتھی آئے، میں نے پوچھا سچ سچ بتاؤ، بلا تفریقہ بات بتاؤ کہ انگلینڈ کے اندر کتنے لوگوں کو جادو ہے؟ اس نے کہا مجھے جی 10 سال ہو گئے، میں نے ابھی تک کسی کو نہیں سنا، اور یہاں ہر گلی میں جادو ہے۔ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان پہ جادو ہی جادو ہے، اور وہ جو کافر ہیں ہر وقت گندی جگہوں کے اندر رہتے ہیں، ان پہ کوئی جادو نہیں ہے۔ تو اس لیے اصل بات کیا ہے کہ عقیدہ بگڑ گیا ہے، ذہن کے اندر کمی آ گئی ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے،
اگر غلطی ہے تو گناہ سوچو کہ یار کوئی ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی، کیا بات ہے کہیں اللہ کی ذات تو ہم سے ناراض نہیں ہو گئی۔ گھر کے دیوار پہ الو آ کے بولنے لگ جائے جی گھر ویران ہو گیا، اور جناب ہاتھ پہ خارش ہونے لگ جائے نوٹ آنے شروع ہو گئے، اور رات کو کوئی جو ہے بلی آوازیں مار دے وہ فون آتے رہتے، رات کو بلی نے جو ہے وہ آواز نکال دی، کالی بلی تھی، اب کیا کریں بھئی، کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، کیا ہو گیا، بلی نے چیخ مار دی تو کیا ہو گیا۔ اور رستے پہ جاتے ہوئے اگر رستے کے سامنے کوئی جانور رستہ کاٹ دے تو اب سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اچھی بلی، میں کیا کیا باتیں کروں، اچھی بہترین گاڑی لیں گے سوزوکی، بہت خوبصورت گاڑی کرولا لے لی جناب، اب اس گاڑی پہ چپل لٹکا دیتے، کیوں جی، کہ کہیں گاڑی پہ نظر نہ لگ جائے۔ بہت خوبصورت مکان بنا کے اس کی چھت کے اوپر ہنڈی رکھ دیں، بھئی ہنڈی کیوں رکھی ہے، کہیں مکان کو نظر نہ لگ جائے۔ تو جہاں مکان کو گاڑی کو نظر لگ سکتی ہے، ایک مشورہ ہے، پھر ہماری بھی مانو کہ ایک ہنڈی اور ایک چپل اپنے گلے میں بھی ڈالو، تمہیں بھی نظر نہ لگ جائے، کہ انسان کو اپنی بھی تو حفاظت کرنی چاہیے نا، انسان زیادہ قیمتی ہے مکان کی بجائے، گاڑیوں کی بجائے۔ اس لیے اب دیکھو نفع نقصان کے حوالے سے سورج کو گرہن لگ جاتا ہے کہ جی کیا ہے، سورج گرہن لگ گیا، اب جو حاملہ عورت ہے اس کو ساری رات بیٹھنے نہیں دینا، وہ پھرتی رہے، اس کو بیٹھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، جو عورت اس مشقت کی حالت میں ساری رات پھرے گی، ظالموں اس کا ویسے ہی بیڑا غرق ہو جائے گا، اس کو ساری رات مشقت میں چلاؤ گے تو وہ بیچاری کہاں بچے گی، اس کو بیٹھنے نہیں دے۔ ایک گھر میں اس وجہ سے طلاق ہو گئی کہ ظالموں نے ہماری بچی کو ساری رات چلائے پھرا، جس کی وجہ سے ہماری بچی کا بچہ اندر فوت ہو گیا اور اس کا اتنا نقصان ہوا، کتنے ظالم لوگ۔ لیکن وہ جاہلوں والا عقیدہ اندر گھسا ہوا ہے کہ بھئی سورج گرہن ہو گیا تو اب جو ہے کیا ہے، اب ساری رات پھرتے رہو۔ اور کیا ہے کہ جانور ہے، جانوروں کی رسیاں کھول دو تاکہ چور لے جائیں، سورج تو کچھ کرے نہ کرے، چور لے جائیں وہاں باہر نکال کے۔ اس لیے جو ہے جانوروں کے باندھنے سے، ان چیزوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند کا گرہن یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جب یہ ہو جائے تم استغفار کرو، نمازوں کی طرف آؤ، دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ رنگ برنگی باتیں، جناب روحیں آتی ہیں گھروں کے اندر، اور قرآن کہتا ہے جو دنیا سے واپس چلے جائے لوٹ کر نہیں آتا۔ یہاں مولوی صاحب نے 40 دن کی روٹی پکی کرنے کے لیے مسئلہ بتا دیا ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں، اور آ کے کہتی ہیں کہ جی مولوی صاحب ایک گئے نا، اب واقعہ عجیب سا ہے، کیسے سناؤں، باتیں بڑی یاد آ رہی ہیں۔ ایک مولانا تھے، انہوں نے دیکھا کہ گھر کے اندر میت فوت ہو گئی ہے، بندہ جنازہ بھی ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، نہ روٹی آ رہی ہے نہ کپڑے آ رہے ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ 40 دن مال جاتا ہے، تو بڑی بلے جاگ جاتے ہوں گے قسمت کے اتنی بہترین۔ اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ بعض دفعہ جو ہے وہ ختم کے اندر ایک اسپیشل گلاس جو ہے نا ٹرے کے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ میں نے ایک دن بندے سے پوچھا کہ یہ گلاس میں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس میں دودھ ہوتا ہے، بہت بہترین قسم کا دودھ جو ہے۔ بھئی یہ بتاؤ، یہ خود سوچو کہ یہ کس نے بتایا کہ مولوی صاحب کے لیے دودھ جائے گا تو ختم قابل قبول ہوگا، یا اس میں بادام ڈلے ہوں گے تو قابل قبول ہوگا، اور جناب چاول ہوں گے تو قابل قبول نہیں ہوں گے، یہ سب کھانے پینے کے پیٹ والے بہانے۔ اب جناب مولوی صاحب نے دیکھا کہ دن گزر رہے ہیں اور مال ہی نہیں آیا، مولوی صاحب گئے جا کے کہنے لگے کہ جی مجھے خواب کے اندر آپ کے گھر والے نظر آئے اور وہ مجھ سے کپڑے مانگ رہے، مجھے کپڑے مانگ رہے۔ تو وہ عورت تھی گھر میں، وہ کہنے لگی مولوی صاحب آپ کو کپڑے ایک کی بجائے 2 دے دوں گی، کھانا 40 دن کی بجائے ڈبل کر دوں گی، بس ایک بات بتاؤ۔ وہ بات یہ ہے کہ شوہر میرا تھا، آپ کے گھر کیا کرنے آتا ہے؟ شوہر میرا تھا اور رہتا میرے پاس تھا، تمہارے گھر میں۔ مولوی صاحب نے دڑکی لگا دی، بھئی یہ تو کوئی الٹی مل گئی ہے ہمیں کہ جناب کپڑے، اور کوئی کہیں گے جی میت ہم سے ہاتھ میں نے اب حساب لگایا ہے کہ ایمان کی کمزوری کی بنا پر اب خوابوں کی دنیا زیادہ ہو گئی ہے، ہم خوابوں کے شہزادے بن گئے ہیں۔ جگہ جگہ کوئی جنت دیکھ رہا ہے، کوئی رات کو خواب میں وزیر اعظم بن رہا ہے، کوئی جناب قائد اعظم محمد علی جناح بن رہا ہے، کوئی لیاقت علی بن رہا ہے، کوئی جنرل باجوہ بن رہا ہے۔ خوابوں کی دنیا کے بادشاہ ہو گئے ہیں، ایمان و یقین کمزور ہو گیا۔ جن لوگوں کا ایمان مضبوط تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وہ گھبراتے نہیں تھے، وہ ہر حال کے اندر ان کو پتہ کہ یار اللہ کی ذات سے ہوتے۔ اچھا یہ ماشاءاللہ جو
ہماری نسبت پشتون اور پٹھان بھائی ہیں نا، یہ پھر بھی مضبوط ہیں. ہم پنجابی زیادہ کمزور ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ. ایک ہمارے ساتھی تھے پٹھان، وہ کہتے ہیں نا، میں ہر وقت جمعے کے خطبے پہ یہ عاملوں کے خلاف بیان کرتا تھا کہ یہ ایسے ہی انہوں نے ڈرامے بنائے ہوئے امت کو گمراہ. کہتے ایک دن کیا ہوا کہ میں بیت الخلاء میں پیشاب کرنے گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس کی نیچے زمین پہ پاؤں لگے ہوئے ہیں اور ٹانگیں ہی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں اوپر تک جناب، اس کا سر بھی کوئی نظر نہیں آ رہا. تو کہتے میں نے کب مر گیا. وہ جو دنیا کے خلاف اتنے لگا رہتا تھا نا، آج میرے خلاف کسی نے کچھ نہ کچھ کر دی. کہتے اب میں ڈرا، پھر میں سنبھلا، میں نے اللہ کا نام لے کر نا چاقو نکالا. جی یہ اسلحہ چاقو وغیرہ ہر وقت سا. کہتے میں نے چاقو نکالا، میں نے کہا نعرہ تکبیر کہہ کے جب میں نے مارا نا چھرا اس شلوار کے اندر، تو کہتے میں نے جب آنکھ کھولی تو وہ ٹانگیں نہیں تھی، شلوار تھی. مجھے بندہ نظر آ رہا تھا، سویا ہوا تھا نا، سویا ہوا اٹھا تو شلوار ہی ایسے لگے جیسے جن کھڑا ہوئے. تو بعض دفعہ انسان کے مائنڈ سیٹ میں لگتا ہے کہ یہاں کوئی ہل ہے. بلی چھت پہ آ جائے تو لگتا ہے کوئی چور آ گئے، یا لگتا ہے کوئی جن نے کوئی شرارت کر دی ہے. تو انسان کا ذہن گھوم جاتا ہے، جس وجہ سے بندہ مختلف جگہوں پر نکل جاتا ہے. اس لیے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط بنانا کہ نفع بھی اللہ کی ذات دیتے ہیں، نقصان بھی اللہ کی ذات دیتے ہیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی دینے والے، اللہ کے ماں سوا کوئی مسائل کا حل کرنے والا. یہ ہمارے تبلیغ والوں کو اللہ جزائے خیر دے، بہت بات کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتی. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے. یہ بہت بڑی بات ہے اگر انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ساری دنیا مل کر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. تو اس لیے بھائیو، ہم اس یقین کو بنائیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ. اب دیکھو اور بات یاد آ گئی، اب ہمارے لوگ عمل کرتے نہیں ہیں، ایک دروازے کے نیچے سے گزر جاتے ہیں، یہ بہشتی دروازے، اس بہشتی دروازے سے گزر کے جنتی ہو جاتے ہیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے وہ دروازہ اس لیے نہیں رکھا تھا کہ یہاں سے گزر جاؤ گے تو جنتی ہو جاؤ. انہوں نے وہ دروازہ اس لیے رکھا تھا کہ کیا مطلب کہ اس دروازے سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر بابا فرید الدین کی طرح زندگی بناؤ تو تم جنتی بن جاؤ. یہ مطلب نہیں کہ یہاں سے گزرو تو جنت کا ٹکٹ پار ہو گیا. یہ تو وہ قادیانیوں والے کام ہیں جنہوں نے ادھر پرانا قبرستان بنایا کہ یہ جہنمی ہے، ادھر تھوڑے سے پودے لگا دیے کہ یہ جنت ہے. تو یہ جنت جہنم دنیا میں تھوڑی بن گئی. اس لیے کوئی دروازہ نہیں، لیکن ہم نے بگاڑ دی. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ جو ہے داتا صاحب کہتے ہیں، وہ ان کی زندگی پڑھ کے دیکھو کیا انہوں نے یہ تعلیمات دی تھی جو ہم کر رہے ہیں. یا بزرگوں نے کہا تھا کہ ہماری قبروں کے طواف کیا کرو. طواف تو صرف اور صرف بیت اللہ کے ہے اور کسی کا طواف نہیں. یا کسی بزرگ نے کہا ہو کہ مجھے سجدے کیا کرو. میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک گدی نشین کو دیکھا کہ جو ہے اس کے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے بندے نے اس کو سجدہ کیا. مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ کا آسمان نہ گر جائے اس پر. سب سے زیادہ اور اس روئے زمین پر آسمان کے نیچے اللہ کی قسم 100 بار قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے سب سے بڑا گناہ شرک ہے. سب سے بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ کو شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں شرک سے نیچے ہر گناہ کی بخشش کر دوں گا. اور یہاں سے اللہ معتزلہ اور جہمیہ کا رد ہو گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دون ذالک لمن یشاء، میں جس کو چاہوں بخش دوں. مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، البتہ گناہ کبیرہ ہو صغیرہ ہو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دیں گے. وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے. پہلے اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے معاف کر دیں، باقی جو بچے حضور کی شفاعت بھی تو ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کرنی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بے حد لوگوں کی بخشش، پھر کسی کی حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے بخشش، کسی کے عالم دین ہونے کی وجہ سے بخشش، کسی کے حاجی صاحب ہونے کی وجہ سے بخشش، اور ان کے آپس میں خاندانوں کی بخشش. کسی نیکی کی بنا پر کہ اس نے اس کو پانی پلایا، وہ کہے گا یا اللہ میں پیاسا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا، اس کو جنت میں لے جائیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جنت میں لے جاؤ.
تو اللہ تعالیٰ اس طرح بہانے سے بہت سارے لوگ، وہ جو اللہ کے محبوب کی اتنی صفیں بننی ہیں وہ کہاں سے بنیں گی؟ اسی امت میں سے بنیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کے نیچے ہر گناہ کو معاف کر دے، چاہے انسان کتنا بھی گناہ گار ہو۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ذات شرک کرے گا تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ اور دوسری جگہ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ اللہ کے لیے اولاد کا ٹھہرانا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمان گر جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ گناہ کم ہے، شرک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی شرک سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔